ایک ایک پیسے کو میں نے جمع کر میں نے اس میٹھے کو بنایا۔ آپ وہ میٹھے کی چرچری لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے، آ کر کہا کہ دیکھو آپ لوگوں کو علم ہے کہ آپ لوگ مجھے تنخواہ دے رہے ہیں، وہ تنخواہ میں سے ایک پیسہ بچ رہا ہے اور ایک پیسہ میں نہیں چاہتا کہ بیت المال سے میں لوں، لہٰذا آج سے میری ایک پیسہ تنخواہ کم کر دی جائے، ایک پیسہ تنخواہ میری کم کر دی جائے، اور یہ بیت المال کے لیے میری بیوی نے جو پیسے جمع کر کر میٹھا بنایا ہے میں اس میٹھے کو بیت المال کے لیے دوں۔ سبحان اللہ، کیا تقویٰ تھا، کیا پرہیزگاری تھی، کیا اللہ پہ بھروسہ تھا، کیا اللہ پہ یقین تھا۔ آج ہمارا یہ حال ہے، دو سال نے گھر میں پڑے ہوئے ہیں، دستر میں رکھے ہوئے ہیں، اچار رکھا ہوا ہے، مختلف میں بنا کے ڈشیں رکھی ہوئی ہے، پھر بھی کہتے ہیں کھائیں نہیں گیا، وہ مزہ نہیں ہے۔ اصل زبان کو مزے خود لگے، اللہ والوں نے زبان کو مزے نہیں لگایا۔ اللہ والوں نے کہا کہ دوزخ کے عذاب کو سامنے رکھ لیا، جنت کی خواہشات کو سامنے رکھ لیا، اللہ کی رضا کو سامنے رکھ لیا، اللہ کی خوشنودی کو سامنے رکھ لیا، تو ان کی زبانوں نے مزہ چھوڑا۔ ہم کیا کیے؟ اللہ کے نام کو لینے کو زبان کو ہلانے نہیں دی، خواہشات نے اپنی زبان کو اتنا ہلایا کہ اللہ کے ذکر کو بھول دیا اور زبان مزے کو یاد۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے میں تمہارا کفیل ہوں، میں تمہارا وکیل ہوں، ادھر ادھر تمہارے کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، حرام روٹی کمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب میں دینا چاہتا ہوں تو اتنا دے دیتا ہوں کہ تم تصور نہیں کر سکتے، مگر تمہارا عمل یہ ہو کہ وہ میرے لیے ہو، میں نے جو کہا ہے اس پر تم عمل کرو۔ جب تم میرے احکامات پر عمل کریں گے تو میں تمہارا مددگار ہوں۔ ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صحابی رسول جنگل میں بیٹھے ہیں، اللہ کے ذکر میں ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ یہ دیکھتے کیا ہے کہ جھاڑ کے پیچھے سے ایک چوہا آیا، چوہا آ کر ایک اشرفی لایا، رکھ دیا، چلا گیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد آیا، ایک اشرفی رکھا، چلا گیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد آیا، اشرفی رکھا، چلا گیا۔ یہ اشرفیوں کو یہ جمع کر لیے، کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہوئے، کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، عجیب واقعہ میرے سامنے پیش آیا ہے کہ میں بیٹھا ہوا اللہ کا ذکر کر رہا تھا، اللہ کو یاد کر رہا تھا، اللہ کو پکار رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے میری مدد کروائی۔ یا رسول اللہ، یہ جو میرے کو اشرفیاں ملے ہیں کیا وہ میرے لیے جائز ہے یا نہیں؟ یہ کیا میرے لیے میں استعمال کر سکتا ہوں یا نہیں؟ اللہ کے رسول کو میں آ گیا، بندے تو نے اللہ کے ذکر کو کیا اور اللہ نے تجھے اپنے ذکر کی وجہ سے برکت عطا کی۔ ہم بھی اللہ کو پکار کے دیکھیں، دنیا والوں کو بہت پکار کر رہے ہیں، دنیا والوں کو پکارے تو کہاں تک دین کے ساتھ کمر کے گڑے تک۔ آج بیمار ہو جائے تو بیماروں کا ساتھ نہیں دیتا کوئی۔ دیکھے نہیں آپ پرسوں 2 دن پہلے اخباروں میں 2 بہنوں نے اپنے آپ کو قید کر لیا، اور ایسا قید کر لیا کہ بھوکے پیاسے رہے اور ایک بہن دنیا سے گزر گئی۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ ان کو کوئی ان کا سہارا بننے کے لیے کافی نہیں تھا، ان کا کوئی سہارا نہیں بنا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج ہم بھی اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ پر یقین رکھیں، اللہ کو اپنا کفیل سمجھیں، تو نہ ہمارے کو اولاد مصیبت دکھے گی، نہ ماں باپ مصیبت دکھے گی۔ آج آپ فرمائیں گے کہ عنوان کیا ہے؟ آخر ماں باپ کی بیٹیوں کو کیوں لے رہے ہیں؟ ایک ہفتے سے اخبارات کا جائزہ لیجیے، ایک ہفتے سے میں ایک ہی نیوز پڑھ رہا ہوں۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ ماں باپ کا گھر سے باہر نکال دینا اولاد کو آسان دکھ رہا ہے، یا اولاد ہونے سے پہلے اسکین کرا کر اولاد کو پیٹ میں مار دینا ان کو اچھا لگ رہا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ پیٹ میں مار دیں تو اللہ کو پتہ نہیں چلے گا۔ یاد رکھو، اگر تم پیٹ میں بھی بچوں کو ہلاک کرتے ہیں، روز قیامت کو بچی اللہ کے سامنے فریاد کرے گی اور کہے گی کہ مولا اس نے میں دنیا میں آنے سے روکا، لہٰذا آج اس کا انتقام لے لیا۔ بچی فریادی بنے گی اور وہ فریاد کا جواب تم کو دینا ہوگا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بچیاں نعمت ہیں۔ معلوم میرے آقا کو بھی 4 صاحبزادیاں تھیں، اور میرے 4 صاحبزادیاں میرے اللہ کے رسول کے بہت
یہ آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جاتے وقت آخری وقت ملتے تو اپنی بیٹی سے ملتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے ملتے تو کس سے؟ اپنی صاحبزادی سے ملاقات کروانا۔ گویا جاتے وقت بھی بیوی صاحبہ سے ملاقات، آئے تو بھی ملاقات۔ گویا فرمایا میرے آقا نے دیکھو تم لوگ بیٹیوں کو آئندہ مارو گے، لیکن میری بیٹی سے میری یہ محبت ہے کہ میں جاتے ہوئے آتے ہوئے پہلے اس سے ملتا ہوں۔ بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھیے، میرے آقا نے فرمایا جو آدمی اپنی بچی کو پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے، لائق بناتا ہے، آگے بناتا ہے اور اس کی شادی کرتا ہے تو روز قیامت میرے ساتھ ایسے رہے گا، یعنی اتنا قریب رہے گا کہ دو انگلیاں جیسے قریب۔ اس لیے کہا گیا میرے آقا نے کہ وہ بیٹی اور روٹی، بیٹی جب آتی ہے تو روٹی لاتی ہے، بچہ تو آتا ہے تو روٹی کیا لا رہا ہے، بیوی لاتا ہے تو بابا کو باہر کرتا ہے۔ اور ایسے بچے کو پوچھتے ہو رہے بابا میرے گھر میں بیٹا ہوا، بیٹا ہوا، بیٹا بیٹا ہوا، جو ضعیفی میں تمہارا سہارا نہیں بن رہا وہ بیٹا کا ہے، مصیبت ہے۔ مگر آپ دیکھیے تاریخ اٹھا کر دیکھیے، لیکن ایک بات تو آپ کے سامنے برابر آتی رہے گی، مصیبتوں میں ماؤں کی، مصیبتوں میں ماں باپ کی اگر کوئی کام آیا ہے تو وہ بیٹی ہی کام آئی۔ آج ہم اور آپ بیوی صاحبہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور یہ دنوں میں بعض افراد کے پاس بیوی صاحبہ کی مثال ہوا ہے، شہادت ہوئی ان کی بہت، اور اس پروگرام کو بنانے کے لیے ایک صاحب کی تشریف لائے ہیں، وہ یہاں تقریر کرنے والے ہیں کسی اور مقام سے آ کر، مگر ہمارے شیعہ بھائیوں سے میں خواہش کروں گا کہ ہمارا آپ کا اتحاد ہے اس کو باقی رکھیں، ہمارے بزرگوں کی شان میں کوئی گستاخی ہونے نہ دیں، ہم اپنے بزرگوں کی اوپر ہونے والی گستاخی کو ہم برداشت نہیں کر پائیں گے۔ آپ کا عقیدہ آپ کو مبارک، مگر ہم یہاں آنے والے پولیس کے ذمہ داروں سے بھی کہتے ہیں کہ ہمارے اندر اتحاد ہے، اتفاق ہے، اس کو برقرار رہنے دیں۔ آپ دیکھیے یہ میدان میں ہمارے بھائیوں نے ڈیرے ڈالا، ہم نے انجان کر لیا، آج ان کی عیدیں منانی جائے، لیٹر لگائے، ہم نے کہا عید منانے کا موقع ان کو بھی دیا جائے، راستے بند ہوتے ہیں ہم بھی ان کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں، مگر صبر کرنے کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آپ ہمارے کو کمزور سمجھیں، ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، ہم بھی تڑپنے والا دل رکھتے ہیں، ہم بھی صحابہ کے لیے اپنی جان دینے کا دل رکھتے ہیں، چوڑیاں پہن کے مرنے والوں کا دل نہیں رکھتے ہیں۔ اصحاب نبی پر ہم اپنی اولاد کو قربان کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو قربان کر سکتے ہیں، ہماری امہات المومنین پر ہم اپنے آپ کو قربان کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے بزرگوں کی توہین ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مرنا ہے، یقینی مرنا ہے، مگر میں عاقل کا بیٹا ہوں اور عاقل ہوں، نادان بھی ہوں، اس لیے میں جیتا ہوں تو غازی بن کر جینا چاہتا ہوں، اور مرنا ہے تو شہید بن کے مرنا چاہتا ہوں۔ میں بزدل کی موت مرنا نہیں چاہتا۔ میرے بابا جان نے اپنے 62 سالہ 63 سالہ دور میں میرے صحابہ کی جو محبت کا اس اسٹیج سے اظہار کیا ہے، خدا اللہ کو گواہ رکھ کر کہہ رہا ہوں، اگر موقع آئے تو میں بھی اپنے صحابہ کے لیے اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار ہوں، مگر میں اتحاد چاہتا ہوں، اتفاق چاہتا ہوں، محبت چاہتا ہوں، اور میں محبت کرنے والے ان صحابہ سے جو اگرچہ کے دوسروں کے لیے ناگوار ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ محبت کا اظہار نہ کریں تو نہ کریں، ان کے ساتھ ایسے الفاظ بھی استعمال نہ کریں جو ہم کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، بات تو بہت ہے کہنے کی، مگر گھڑی اجازت نہیں دیتی، یہ گھڑی بھی بہت جلد بتا دیتی ہے تمہارے اوقات کیا ہے، تمہاری زندگی کیا ہے، تمہارا وقت کیا ہے۔ یہ بات کہتے کہتے وقت بتا دیتا ہے کہ تمہاری بات کہنے کا وقت ختم آ گیا، ختم ہو گیا، اور ایسے ایک دن آئے گا